اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں، پلیز چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جس نے پورے بھارت کو پریشان کر دیا، بھارت کو نفرتوں کی آگ میں جلا کر رکھ دیا، ہندو مسلم اور مندروں مسجد کی گھٹیا اور نیچ قسم کی سیاست سے ملک کو تباہ کر دیا، بے روزگاری بڑھا دی گئی، آتما ہتیا بڑھ گئی، شیتکریوں کی، کسانوں کی آتما ہتیا بڑھ گئی، پڑھے لکھے نوجوان جو ہے ڈگریاں لے کر ہاتھوں میں گھوم رہے ہیں، ان کے ماں باپ نے گھر اور کھیتیاں بیچ کر لاکھوں روپے لگا کر انہیں پڑھایا، اور مودی جی انہیں پکوڑے اور بھجیے تلنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ تو اب 11 سال بھارتیہ جنتا پارٹی کو ہو گئے ہیں۔ اسی کو لے کر گزشتہ کل کانگریس کے راشٹریہ ادھیکش ملک ارجن کھڑگے کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نریندر مودی نے، یہ وہی نریندر مودی ہے جن کو راہل گاندھی سرینڈر مودی کہتے ہیں، نریندر سرینڈر، جو پاکستان کے سامنے سرینڈر ہو گیا۔ تو ملک ارجن کھڑگے کا بڑا بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مودی نے 11 برس میں 33 بڑی غلطیاں کی، اور ایک بڑا جملہ انہوں نے کہا جس کو خیر عام آدمی بھی جانتا ہے، انہوں نے کہا کہ اتنا جھوٹ بولنے والا پی ایم ہسٹری میں، تاریخ میں آج تک نہیں پیدا ہوا، اور کسی نے آج تک اتنا جھوٹا پرائم منسٹر نہیں دیکھا۔ جھوٹ کی ساری حدیں مودی جی نے ختم کر دی۔ مودی کے 11 سال ناکامیوں اور عوام مخالف پالیسیوں، یعنی جنتا کے مخالف پالیسیوں کی شاندار یادگاریں ہیں۔ کانگریس نے نریندر مودی کے 11 سال پر بڑا حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتنا جھوٹ بولنے والا پرائم منسٹر آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، نریندر مودی نے، بی جے پی نے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ تصویر میں بی جے پی کے سب نیتا نظر آ رہے ہیں، امیت شاہ، جی ہاں، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، نتن گڈکری اور ماما اور سبھی نظر آ رہے ہیں، جے پی نڈا۔ ایک میٹنگ انہوں نے لی، کابینہ کی میٹنگ لی، اور کابینہ کی میٹنگ میں وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے منتریوں کو مشورہ دیا، اور کیا کہا؟ بے وجہ بیان بازی سے بچیں اور اپنا کام بتائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے منتریوں نے مودی کی بھی ناؤ کو ڈبو دیا ہے۔
मोदी को किसी ने भगवान बनाकर पेश किया, किसी ने कुछ बनाकर पेश किया, और झूठ पर झूठ। वो देख रहे थे कि अपना बाप इतना झूठ बोल रहा है तो अपनों क्या शर्म है। तो मोदी के मंत्रियों ने खूब झूठ बोला और खूब उटपटांग बयान दिए, और नफरती बयान देने में तो नीतीश राणे से लेकर 1.5 फुट से लेकर जितने जहरीले सांप है, जितना जहर फैलाने का किरदार बीजेपी के मंत्रियों ने अदा किया, मोदी के मंत्रियों ने अदा किया, वो सबको मालूम है। इसलिए गुज़िश्ता कल काबीना की एक अहम मीटिंग वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ली और अपने मंत्रियों को मशवरा दिया कि पागलो, बेवजह बयानबाजी मत करो, फालतू भाषणबाजी मत करो, अपना काम बताओ। और जाहिर बात है कि मंत्रियों ने कोई काम किया ही नहीं। महाराष्ट्र का तो हाल है कि सिर्फ मंत्री जो है वो अपनी डिग्री और पद लेकर बैठे, किसी के पास कोई काम नहीं, क्योंकि किसी की कोई चल ही नहीं रही और किसी को कोई इख्तियार और पावर दिया ही नहीं गया। सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर मंत्रियों को रबड़ स्टैंप की तरह रखा गया है। तो खैर, नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को मशवरा दिया कि जनता के काम करें, अपना काम बताएं और फालतू पागलपनों की बयानबाजी से बचें। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, प्यारे मुल्क में एक बार फिर वो खतरनाक वायरस बोलते ही कोरोना वायरस जहन में आ जाता है। वो लाखों लोगों का तड़प तड़प कर बेड न मिलने की वजह से मरना, ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मरना, इंजेक्शन न मिलने की वजह से मरना, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नाकामियां, वो सारी चीजें याद आ जाती है। जी हाँ, लेकिन खबरें आ रही है कि मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस, फाल केसेस की तादाद फिर बढ़ रही है और अब ये तादाद 7,000 के पार पहुंच गई है। और ये भी बता दूं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा यानी 18 मौतें हुई है कोरोना से। यानी महकमे सेहत से मुकम्मल तौर से अलर्ट रहने की महकमे सेहत से भी अपील की गई है और महकमे सेहत ने भी जनता से अपील की है। लेकिन अच्छी बात इसमें यह भी है कि तकरीबन 7,000 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 42 नए केसेस सामने आए हैं, जो कि फिक्र अंगेज है। ताज़ा मामलों के बाद राजधानी में एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर राजधानी दिल्ली में 757 के करीब पहुंच गई है। दिल्ली में इस साल अब तक 7 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। केरला में एक्टिव केसेस की तादाद 2223, गुजरात में 1223, दिल्ली में 757, मगरबी बंगाल में 747, महाराष्ट्र में 615, कर्नाटक में 459, उत्तर प्रदेश में 229 और तमिलनाडु में 204 एक्टिव केसेस सामने आए हैं। आइए नाज़रीन, पहलगाम में जो हमला हुआ, आज तक आतंकवादी नहीं पकड़े गए हैं और जनाब मोदी जी ने सेहरा पहनना शुरू कर दिया है और पहलगाम के नाम पर वोट की भीख मांगना, जैसे पुलवामा के नाम पर, शहीदों के नाम पर वोट की भीख मांगी थी, वो भीख मांगना बिहार और बंगाल में शुरू हो चुका है। नरेंद्र मोदी जरा भी शर्माते नहीं है मौत पर सियासत करने को। खैर, लोग ये कह रहे थे कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का जायजा लिया जाए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आतंकवादी कहां से आए थे, कहां गए, अब तक क्यों नहीं पकड़े गए। तो ये ऐसी जायजा मीटिंग लेने का कांग्रेस ने मुतालबा किया था, लेकिन कांग्रेस के इस डिमांड को मोदी ने ठुकरा दिया। यानी बताएंगे नहीं, क्योंकि पुलवामा के आतंकवादी भी अब तक पकड़े नहीं गए और पुलवामा का सही सच भी अब तक सामने नहीं आया है। और अब पहलगाम पर इलेक्शन जीतने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस ने डिमांड किया था कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को लेकर एक जायजे, एक चिंतन बैठक की जाए, लेकिन वो कांग्रेस का डिमांड नामंजूर हो गया। हुकूमत हमला और जंगबंदी का तज्जिया करने पर गौर नहीं कर रही है और हुकूमत ने कह दिया कि पहलगाम आतंकवादी हमले का जायजा लेने के मकसद से कोई भी कमेटी नहीं बनेगी। यानी समझ लो कि जैसे पुलवामा का खुलासा आज तक नहीं हुआ, पहलगाम का खुलासा भी सरकार नहीं करेगी। नाज़रीन, आज जुमेरात का दिन है और जुमेरात के दिन आप जानते हैं किसी भी इस्लाही उन्वान से रात बयान होता है लाइव इसी चैनल पर। तो आज रात को जो लाइव बयान होगा उसका उन्वान होगा मकसद कुर्बानी।
ابھی آپ نے کروڑوں جانور کو اللہ کے نام پر قربان کیا ہے نا، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ فلسفہ قربانی کیا ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے، اور حضرت ابراہیم کی قربانیاں کیا ہے، ان تمام چیزوں کو لے کر آج رات 9:30 بجے اسی چینل پر لائیو بیان ہوگا۔ آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس بیان کو ضرور سنیں اور اپنے دوستوں کو بھی اس بیان کو سننے کی دعوت دیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، اتر پردیش میں نبیر اعلی حضرت علامہ فیض رضا خان پر فائرنگ کا واقعہ سامنے آیا ہے، لیکن الحمدللہ وہ اس فائرنگ میں بال بچے ہیں۔ محمد سعید دوری صاحب جو رضا اکیڈمی کے ذمہ دار ہے، انہوں نے حکومت سے اس انسیڈنٹ، اس حادثے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، اور ساتھ ہی سعید نوری صاحب نے کہا کہ نبیر اعلی حضرت علامہ فیض رضا خان کو سیکیورٹی بھی دی جائے۔ درگاہ اعلی حضرت کے نائب سجادہ نشین علامہ توصیف رضا خان کے صاحبزادے اور نبیر اعلی حضرت علامہ فیض رضا خان پر گزشتہ شب نامعلوم بائک سوار حملہ آوروں نے فائرنگ کر دی۔ یہ واقعہ منگل کی رات تقریباً 11:30 بجے اس وقت پیش آیا جب وہ بڑا بائی پاس کے قریب چائے پینے جا رہے تھے۔ فائرنگ کے دوران گولی ان کی کار کے دروازے کو چھیدتے ہوئے باہر نکل گئی۔ خوش قسمتی سے اللہ کے کرم سے وہ محفوظ رہے۔ واقعے کے فوراً بعد وہ گاڑی تیزی سے چلاتے ہوئے کوتوالی بریلی پہنچے اور پولیس کو اس سنگین واقعے کی اطلاع دی۔ ناظرین، جھارکھنڈ سے بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، ریاست جھارکھنڈ میں عوامی مقامات یعنی پبلک پیلیسز پر سگریٹ نوشی اور تھوکنا اب مہنگا پڑے گا، کیونکہ اب پریزیڈنٹ کی منظوری کے بعد جھارکھنڈ میں قانون لاگو کر دیا گیا ہے۔ جھارکھنڈ میں اب عوامی مقامات پر سگریٹ پینا اور تھوکنا اب پہلے سے کئی زیادہ مہنگا پڑے گا، کیونکہ ان حرکات پر اب 1000 روپے کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے یہ جرمانہ صرف 200 روپے تھا۔ یہ فیصلہ سگریٹ اور دیگر تمباکو پروڈکٹس اشتہار پر پابندی اور تجارت، پیداوار، تقسیم اور فراہمی کا ضابطہ جھارکھنڈ ترمیمی بل 2021 کے تحت کیا گیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کو اتنی ہی فکر ہے اپنے ملک کو سوچھ رکھنے کی اور اپنی جنتا کو بچانے کی، تو پھر یہ جو کمپنیاں ہیں سگریٹ کی، گٹکوں کی، ان کو بند کیوں نہیں کرتی؟ یہ دوغلا پن اور مکاری حکومت نے چھوڑنا چاہیے کہ ایک طرف تو کمپنیوں کو فل اجازت دو یہ تمام چیزیں بنانے اور بیچنے کی، اور ایک طرف قانون بناؤ۔ تو یہ دکھاوا ہے، یہ مگرمچھ کے آنسو ہے، یہ سرکار کی مکاری ہے۔ اگر سچ مچ جنتا کو اور ملک کو، دیش کو بچانا چاہتے ہیں تو ان کمپنیوں کو ہی بند کر دیا جائے۔ ناظرین، بنگلورو بھگدڑ کیس آپ جانتے ہیں کہ جس میں کئی لوگوں کی موت ہو گئی، لیکن اب اس بنگلورو بھگدڑ کیس میں جو جشن منانے کے لیے لوگ جمع ہوئے تھے اور وہ جشن جیت کا جشن ماتم میں بدل گیا، اب اس بھگدڑ کیس میں کرناٹک حکومت نے BCCI کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ عدالت میں اپنے بیان میں ریاستی سرکار نے اپنے کسی بھی کردار سے انکار کیا۔ بنگلورو کے چنا سوامی چنا سوامی اسٹیڈیم میں RCB کی جیت کے جشن کے دوران بھگدڑ کے معاملے میں کرناٹک حکومت کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ عدالت میں سماعت کے دوران حکومت نے کلیئر طور پر اس حادثے کے لیے BCCI اور RCB کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں اس میں کئی پولیس اہلکاروں کو سسپینڈ کیا گیا۔ ایسا جیسا بنگلورو حکومت نے کرناٹک حکومت نے کیا ہے، ایسی بہادری BJP سرکار راجیوں میں دکھائی جانی چاہیے، لیکن ایسا کبھی بھی جہاں جہاں BJP سیاست اسٹیٹس ہے وہاں پر ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، وزیر خارجہ ہمارے ملک کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بیرون ملک میں یہ بات کہی کہ سنو بھائی، یہ جنگ پاکستان کے خلاف نہیں بلکہ یہ جنگ ٹیررسٹان کے خلاف ہے۔ ہندوستان VS ہندوستان بمقابلہ ٹیررسٹان ہے۔
دہلی کے ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر اس وقت یورپی یونین کے لیڈران سے ملاقات کرنے پہنچے ہیں. وہ لگاتار بین الاقوامی لیڈران سے مل رہے ہیں اور پاکستان کے ذریعے دہشت گردی کے نشو و نما پر حقیقت سامنے رکھ رہے ہیں. بروسیلز میں جہاں وہ پہنچے انہوں نے ویسٹرن کنٹریز مغربی ملکوں کے ذمہ داران کو بتایا کہ دہشت گردی کے خلاف ہندوستان کی لڑائی کو ہندوستان بمقابلہ پاکستان نہیں بلکہ ہندوستان بمقابلہ ٹیررستان کہا جانا چاہیے. آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، سپریم کورٹ نے حال ہی میں ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے. سپریم کورٹ نے ایک مسلم نوجوان کو ضمانت دے دی. کس بات پر؟ کہ آپسی اتفاق سے، یعنی دونوں لڑکا اور لڑکی کے اتفاق سے اگر شادی ہوتی ہے دوسرے مذہب میں تو کسی کو آپ جیل میں نہیں رکھ سکتے. یعنی مثال کے طور پر لڑکا مسلم ہے، لڑکی ہندو ہے، یا لڑکی مسلم ہے، لڑکا ہندو ہے، اگر دونوں آپسی اتفاق سے شادی کرتے ہیں تو اب آپ کسی کو بھی جیل میں نہیں رکھ سکتے. یہ کہہ کر مسلم نوجوان کو سپریم کورٹ نے ضمانت دے دی ہے. ایکچوئل میں آپ دیکھنا پورے ملک میں کہ اگر لڑکا مسلم ہے تو تمام بھوکنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسلم نوجوان کو لو جہاد سے جوڑ دیتے ہیں، اور اگر لڑکا ہندو ہے تو پھر بھوکنے والوں کی آواز دور دور تک سنائی نہیں دیتی. لو جہاد کا نام تو بولتے ہیں لیکن بھگوا جہاد یہ کوئی نہیں کہتا ہے. لیکن سپریم کورٹ سلام پیش کرتے ہیں، ہم آج بھی انصاف ہمارا باقی ہے، کورٹ ہماری باقی ہے. مسلم نوجوان کو سپریم کورٹ نے یہ بول کر ضمانت دے دی کہ آپسی اتفاق سے دوسرے مذہب میں شادی کرنے پر کسی کو جیل میں رکھا نہیں جا سکتا. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مسلم نوجوان تقریباً 6 مہینے سے جیل میں تھا. اب سپریم کورٹ نے اس کی ضمانت منظور کی ہے. ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے اورنگ آباد سے. اورنگ آباد سے ہمارے رپورٹر عمیر بن مفتی نعیم نے بتایا کہ اورنگ آباد میں گزشتہ کل، ویسے پورے مہاراشٹر میں طوفانی ہوائیں تھی، میرے اپنے شہر میں خود مغرب کے فوراً بعد طوفانی ہوا، گھن گرج، بجلی کی چمک اور طوفان کے ساتھ میں جو تیز بارش ہوئی ہے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ منظر پورے مہاراشٹر میں تھا. لیکن اورنگ آباد سے عمیر بن مفتی نعیم نے بتایا کہ اورنگ آباد میں طوفانی ہواؤں کا قہر سدھارتھ گارڈن پر بھی گرا، اور سدھارتھ گارڈن کا جو داخلی گیٹ ہے، انٹرنس گیٹ ہے، اس کی دیوار گر گئی. اس دیوار کے گرنے سے باقاعدہ افراتفری مچ گئی، اور بتایا جا رہا ہے کہ 2 خواتین کی موت بھی ہوئی ہے اور ایک شخص شدید زخمی بتایا جا رہا ہے. تفصیلات کچھ ایسی ہے کہ شہر اورنگ آباد میں اچانک زوردار ہوائیں چلنے لگی، جس کی وجہ سے پورا بھگدڑ کا افراتفری کا ماحول بن گیا، معاملات زندگی رک گیا. اچانک طوفانی ہوائیں چلنے سے سب سے بڑا نقصان جو شہر میں ہوا ہے وہ سدھارتھ گارڈن کا جو چڑیا گھر ہے وہاں پر ہوا ہے. ہواؤں کا زور بڑھنے کے بعد گارڈن میں سیر و تفریح کے لیے آنے والے شہریان ایک ساتھ باہر بھاگنے لگے. اسی دوران داخلی گیٹ کے اوپر بنے ہوئے گنبد سے متصل دیوار ہوا کے جھونکوں سے گر پڑی اور 3 افراد اس کے ملبے میں پھنس گئے، جس میں 2 خواتین کی موت ہوئی ہے اور ایک شخص شدید زخمی ہوا ہے. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، بیکٹیریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ